اب دوستان محترم، اسلام کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اسے منافقت قرار دیا ہے اور اس سے توبہ کی تلقین کی ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو، واپس آ جانے کو۔ کوئی شخص آپ کی دعوت پر مرکز میں آ رہا ہے، آپ نے اسے کہا پنڈوڑا چنگی پہ اتر جائیے گا، سیدھے آگے آ جائیے گا، راستے میں ہمارا مرکز آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے رابطہ کیا، وہ شخص مرکز سے آگے جا چکا ہے، آپ اسے فون پہ کہتے ہو کہ بھائی واپس آ جاؤ، وہ کہتے ہیں جی میں وہاں سے چلا، اتنی دور نکل گیا، اب آپ کہتے ہو واپس آ جاؤ، تو آپ اسے یہی کہیں گے نا کہ بھائی اچھا آگے جاتے ہو تو جاؤ، جب تک واپس نہیں آؤ گے مرکز نہیں پہنچ سکو گے۔ جب تک واپس نہیں آؤ گے ہمارے مرکز نہیں پہنچ سکو گے، جہاں تک چاہے چلے جاؤ۔ دوستان محترم، یہ توبہ ہے، لوٹنا، اس مقام کی طرف لوٹنا جہاں سے غلطی کی تھی۔ اور ہم نے غلطی کہاں کی؟ مسلمانوں نے جب وحدت کو پارا پارا کیا، یہ غلطی کی۔ تو جب پلٹنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، تو کیا کرنا پڑے گا؟ وحدت اختیار کرنی پڑے گی۔ اب ان جماعتوں کے پاس، ان تنظیموں کے پاس، ان پارٹیوں کے پاس بچاؤ کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے، اور توبہ ان کی تب ہوگی، زبان سے کہنے سے توبہ نہیں ہوگی، اللہ میری توبہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ نہیں ہوگی قبول، واپس آنا ہوگا وحدت کی طرف۔ اور یاد رکھیں، ہم نے جب سے یہ جد و جہد شروع کی، ہم پہ بہت الزامات لگے، بہت تنقید ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توبہ کر لی تھی، ہم نے توبہ کر لی تھی، ہم لوٹ آئے تھے۔ اور لوٹنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ تفرقے کو ترک کرنا پڑتا ہے، پارٹی بازی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم نے تفرقے کو ترک کیا، پارٹی بازی چھوڑ دی، سب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کیا اور وحدت کی طرف لوٹ آئے۔ اب ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو کام تم کر رہے ہو وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، وہ مسلمانوں کا نقصان ہے، اسلام کا نقصان ہے، اور جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسی میں اسلام کا فائدہ ہے، اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ آتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو یہ وہ تحریک ہے جو آج اس پرفتن دور کے اندر غلبہ دین اسلام کے لیے ایک ایسی جد و جہد ہے کہ جو مسلمانوں کو پھر سے ایک باوقار قوم کے طور پہ سامنے لا سکتی ہے، مسلمانوں کو پھر سے اقوام عالم کی امامت کے قابل بنا سکتی ہے۔
پھر سے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہے۔ میری اور تمام جماعتوں سے، ان کے سربراہان سے گزارش ہے کہ میرے ان تلخ الفاظ کو اپنی توہین نہ سمجھیں، اس پہ غور کریں، توجہ دیں کہ اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے دیوار پر دے ماریں، لیکن اگر قرآن و سنت کے عین مطابق ہے تو پھر اس کی طرف آ جائیں، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اس فرقہ وارانہ طرز عمل کو ترک نہیں کریں گے، ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہوگی۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے اس سے بھی برا حال ہوگا، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وحدت اختیار کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس روئے زمین کے اوپر سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غلبے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی جماعت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ من حیث المجموع تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری تب ادا ہوگی جب تمام مسلمان مل کر اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمیں کما حق کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں، یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔